تو یہ بات ہی الزام ہی غلط ہے. آپ اس مسئلے کو سمجھیں. جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کا تو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم نے کبھی وہ بات ہی نہیں کی ہے. آپ ہماری بات کو ہمارے ذریعے سمجھیں نا, جو آپ نے خود سوچا ہوا. آپ دیکھیں وہابی جو کچھ بولتے ہیں نا, بریلوی وہ خود ازیوم کر کے میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. مطلب وہابی کہتے ہیں یزید کو رحمت اللہ علیہ. میں رفع الدین پہ جب شروع میں زور دیتا تھا نا, تو پتہ ہے کیا ہے, وہ بریلوی سے کہتے ہیں سر اے دیکھنا ہے یزید نو رحمت اللہ علیہ کہے گا. تو میں تو یزید بینو نہیں چھڑیا جو بخاری مسلم چاہے بیان کرتا ہے. یزید تے شاہی کوئی نہیں ہے. ہن ٹھنڈ پے گئی جے, ہاں تہاڈی جرت نہیں ہے, اعلی حضرت دی جرت نہیں ہوئی ہے یزید دے بارے بولے. انہوں نے کہا ساڈا امام سکوت رکھتا ہے, ٹھیک ہے, بریلوی بول رہے ہیں لیکن انہوں نے امام نے سکوت رکھی ہوئی ہے. میں پڑھ کے رکھ چھڑیا ہر چیز قرآن و سنت کے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہر وہ گالی وابیوں والی مجھے دیں گے. اچھا میں نے رفع الدین پہ بات کی تو اس نے کہا یہ انقریب جو ہے وہ جو بندیوں اور اہل حدیث کی جو گستاخانہ عبارتیں ہیں ان کو بھی ٹھیک کہے گا. میں منجی ٹھوک کے رکھ چھڑی, انہوں نے بھی تو بھی ٹھوک دی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ خود سے گالیاں جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں میرے کھاتے میں تو نہ ڈالیں. جس طرح آپ سنی کر رہے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی کے خلاف خروج کو بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں غلط سمجھتا ہوں. ان کو یہ ہو گیا دیکھنا جی اے ان قریب دیکھنا حضرت معاویہ نے کافر کبے گا. میں آج تک رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, خام خواہ دوسروں کی زبان, ٹھیک ہے, وہ میرے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑی سر زیادتی ہے. یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ میں کیا عقیدہ رکھتا ہوں. پھر کہنا اندر سے ہی رکھتا ہے. سرکار اندر باہر کا فرق ادھر ہوتا ہے جو لوگ چندے کھاتے ہیں. ہاں ہمارے ہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یا کوئی ڈرپوک ہوتا ہے, میں ڈرپوک تے نہیں ہے, جو بندہ بولتا ہے میں وہی منجی ٹھوکنا. اور دیکھو کیسا چپ کرتا ہے. تھوڑے ساتھ رضوی نے میرے تے جھوٹا الزام لایا کہ میں نے ابوبکر صدیق کی گستاخی کی ہے. ان کے اپنے مولوی نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ایک بات کی تھی جو ان کے نزدیک گستاخی تھی, جس کو مفتی منیب نے ڈگری دی ہوئی ہے بریلویت کی. وہ صرف مجھ سے مل کے گیا, اس کی اس نے چیز میرے کھاتے میں ڈال دی. حالانکہ میں تو وہ واقعات بیان کرتا ہوں غار سور والے. اس کو شرم نہیں آئی ہے تو میں نے تو نہیں چھوڑا. میں نے اس کو کہا ہاں تو آنا ذرا, اور پھر اگلی پھکی بھی لے لیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ جو ہے وہ ایک مہاجر کے برابر رکھا گیا. صحیح بخاری میں آتا ہے. انہوں نے کہا میں اپنے بال بچوں کو کیسے پالوں گا. انہوں نے مسلح اٹھا کے سونا نہیں نکالا. ساتھ رضوی بھی بتایا کہ اگر تو ابوبکر کا ماننے والا ہے بتا تیری تنخواہ کتنی ہے. تو جو یاشیاں کر رہا ہے اس تنظیم کے نام کے اوپر تنخواہ اپنی ڈکلیئر کر. ابوبکر کا نام لینا چھوڑ دے. تم لوگ ابوبکر کے غدار ہو. اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور کی میت پہ خطبہ پڑھا ہے نا, وہ تلاوت کر کے بتا. 4 جگہ بخاری میں ہے, ویسے تو 8-9 جگہ, 4 جگہ ڈیٹیل سے. تو وہ جملے بول اور اس کا صحیح عربی لنگوسٹک میں ترجمہ کر. تیرے وہ 295C تیرے ماننے والے لگوائیں گے. من کانا یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ تو کہتے ہیں پردہ فرمایا ہے, تو بابیانہ کہتے ہیں پردہ فرمایا. اچھا بابیانہ اگر پردہ فرمایا ہے تو انہوں نے کپڑے کیوں لاندے ہو. زندہ بندہ تے اپنے کپڑے نہیں لان دیتا. ہاں تو کیوں کپڑے لا کے غسل دے دو. کپڑے سمیت انہوں دفنایا کرو نا. ہاں ہمارے امام کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا. یہ رسول اللہ کا پروٹوکول ہے سنن نبی داؤد میں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ اونگ طاری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی کہ نبی علیہ السلام کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات یعنی خواب باقی ہیں, اور اس کے ذریعے صحابہ کو ایجوکیٹ کیا گیا. آپ کے کسی بزرگ کا یہ پروٹوکول نہیں ہے الحمدللہ. اچھا بھائی اسی کے ساتھ ایک بات, جیسے بھی آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی ہے, آپ اکثر ٹونٹ کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں ان کے جو خلاف لوگ ہیں ان کو کسی کو کافر کسی کو کچھ, مگر جو حضرت علی کے خلاف ہیں ان کو رضی اللہ کہتے ہیں. مگر آپ کی جب ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں آپ بھی تو حضرت معاویہ کو رضی اللہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور پھر آگے سے ٹونٹ بھی کروا رہے ہوتے ہیں. یا تو آپ بھی کہنا چھوڑیں. نہیں, مجھے رضی اللہ کہنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کیوں کہنا ہے کہ مجھے اعتراض ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ باقی خلفاء کے مخالفین کو جو نام رکھتے ہیں نا, وہ نام ادھر کیوں نہیں رکھا ہوا. میں اگر رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو میں باغی بھی کہتا ہوں. میں حضرت طلحہ, زبیر, سیدہ عائشہ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. میں کہتا ہوں رضی اللہ عنہ کہہ کے یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. مجھے رضی اللہ عنہ کہنے کے اوپر اعتراض نہیں ہے. میرے تو پمفلٹ پہ حضرت معاویہ کا نام سینکڑوں دفعہ آیا ہے, تو سینکڑوں دفعہ رضی اللہ عنہ ساتھ لکھا ہوا ہے. مجھے اعتراض یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ کہہ کے آگے بھی ٹورو نا. کب ہو کہ حضور نے کیا سی کہ باغی جماعت جہنم کی طرف بلانے والی جماعت, اہل صفین کو یہ کہو. مجھے اعتراض یہ ہے جس دن یہ کہیں گے تو میں یہ ٹونٹ ختم کر دوں گا. میں کہتا ہوں اس پہ کیوں اکتفا کرتے ہو. میں تو حضرت عثمان کے جو مخالفین صحابہ کرام ہیں میں انہیں بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہوں, لیکن میں انہیں حضرت عثمان کے خلاف جو ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے نا اس حوالے سے میں انہیں بلوائی بھی کہتا ہوں. یہ نہیں ان کو بلوائی کہہ رہے, بلوائی کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے, بلکہ وہ
इलियास कादरी साहब ने तो एक किताब के अंदर उन साहबा के नाम लिख के कह दिए ये फितना परवर थे, बाद में उनको बताया कि ये साहबा है, तो उन्होंने बकायदा माफी मांगी थी। अच्छा, माफी मांग के भी नहीं उनको पता चला कि भाई हजरत उस्मान के मुखालिफिन साहबा किराम थे, वो कोई यहूदी नहीं थे। बुखारी में 695 नंबर हदीस है, हजरत उस्मान ने कहा नमाजें इनके पीछे पढ़ो, तो हजरत उस्मान ने यहूदियों के पीछे नमाजें पढ़वानी थी। उनको पता था कि साहबा है, मुझसे इख्तिलाफ रखते हैं, लेकिन जो एक्टिविटी परफॉर्म की वो गलत है। इसी तरीके से हजरत अली के मुखालिफिन को हम साहबी मानते हैं और जन्नती भी मानते हैं, लेकिन जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई वो गलत है, और नबी इस्लाम ने फरमाया गलत है। हमें कोई जरूरत नहीं थी। ये कहते हैं जी खिलाफत और मलूकियत मौदूदी ने क्यों लिखी? जब आप किताबें लिखोगे, हजरत हुसैन को नीचा करोगे, यजीद को ऊपर करोगे, तो हमें हक नहीं कि हम यजीद की असलियत बताएं। जब तुम यजीद को छुपाओगे कि उनके बाप साहबी थे इस वजह से उसको छोड़ दो, तो हम फिर उनके बाप की हकीकत कुरान बुखारी मुस्लिम की रोशनी में नहीं बताएंगे। तो खिलाफत और मलूकियत कोई छेड़खानी नहीं थी, छेड़ा तुमने था। महमूद अहमद अब्बासी मुनकरीन हदीस, जिस खबीस ने हजरत अली की तौहीन की, हजरत हुसैन की तौहीन की, उसके जवाब में लिखा। तो हमेशा हम सोल्यूशन, जाकिर नाइक ने 2009 में मसला उठाया तो मैंने करबला के ऊपर बात की है। तो आप हमें जूतियां मारें, हमें रोने पे भी पाबंदी लगा देंगे आप, तो ऐसा नहीं होगा सरकार। हम रोएंगे नहीं, जूतियां खाएंगे, फिर ऊपर से लेकर नीचे तक आपके सारे हैंडलर्स को जूतियां मारेंगे और आपकी चीखें निकलवाएंगे। हम वो नहीं है कि जो पीछे होके बैठ जाए। इंशाल्लाह शरीफ भैया, मैं 2 सवालों को एक ही सवाल कर रहा हूँ इंशाल्लाह। नहीं आप करें, अलग अलग करें, 2 सवाल इकट्ठे काउंट होंगे इंशाल्लाह। 2 सवाल काउंट होंगे। आपकी 2 स्टेटमेंट है जिसपे अहले सुन्नत के बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आपके कुफर के फतवे आए हैं। अच्छा। हाँ जी, बहुत बड़े बड़े, मैं फतवा दिखा सकता हूँ आपको। जी। पहली स्टेटमेंट, जैसे कि आपने अभी पिछले दिन आपकी वीडियो अपलोड हुई कि आपने अपनी जुल्फों को तशबीह दी है नाउज़ुबिल्लाह जानवर से, ठीक है। और दूसरी आपकी स्टेटमेंट की लफ्ज़ छोकरा, अभी ये दोस्त बिल्कुल सवाल अलग है। देखिए ये बहुत बिल्कुल अलग है। हाँ, मैं एक सवाल पे रहे हैं मेरी जुल्फों, मैंने नबी इस्लाम की जुल्फों का जिक्र किया या अपनी जुल्फों का? अब अपनी। हाँ अच्छा, पहले तो मैं बरेलवियत को उनकी जुबान में जवाब देता हूं। मैं तो पता थोड़ी दाई हां, ये बड़े फखरिया वाकया सुनाते हैं कि हलाकू खान की औलाद में से पहला तातारी जो था मंगोल, जो मुसलमान हुआ, वो एक सूफी बुजुर्ग से मुतासिर हुआ, ठीक है। और वो कहते हैं मुतासिर इस तरह हुआ कि उसने आके उनसे इतना सख्त सवाल किया कि बताओ मेरे कुत्ते की दुम बेहतर है या तुम्हारी दाढ़ी? हाँ, बड़े फखरिया सुनाने ने बरेलविया इलाज मेरे को है। पता है उस बाबे ने क्या कहा? उसने कहा अगर मैं अपने रब का ताबे फरमान होकर मर गया और जन्नत में पहुंच गया तो मेरी दाढ़ी के बाल बेहतर है, वरना तेरे कुत्ते की दुम बेहतर है। तुम्हारे बाबे तो दाढ़ी को कुत्ते की दुम से बुरा कहें। आओ ना दाढ़ तले ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ में ਵੱਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਵੱਡੇ, आओ ना कौन उन्हें दाढ़ी नु कुत्ते दी दुम तू भी बदतर क्या। तो पता ही मार्फत की बात है, देखो कितनी सोहनी गल की थी, लोग सुभान अल्लाह कहते सन। अच्छा, तो मैंने तो दाढ़ी की बात नहीं की, मैंने जुल्फों की ये बात नहीं की है। मैंने ये कहा था कि जुल्फों की हिफाजत करना ऐसा है जैसे घर में आप कोई पालतू जानवर रखे ना, उसकी खिदमत करनी पड़ती है। तो मुझे बताएं, जब भैंस कोई घर में रखता है उसकी खिदमत नहीं करनी पड़ती? करनी पड़ती है। तो ये लंबे जब आप बाल रखते हैं ना, इसकी खिदमत करनी पड़ती है, जुएं भी पड़ जाती हैं, आपको धोना भी पड़ता है। अक्सर बच्चे बाकी बच्चों से जुएं लेके घर आ जाते हैं, अगर आपके साथ कोई बच्चा लेटा है तो एक आध जूं इधर भी चढ़ जाएगी। मैंने कहा था इनकी केयर एक पालतू जानवर की तरह करनी पड़ती है। मैंने तो जुल्फों को तशबीह नहीं दी, बल्कि इस एतबार से बात की थी। तो लिहाजा ये कहां से ये तशबीह हो गई? और अगर हो तो पहले तो अपने बाबे की खबर लवो जिन्हें तुम वाकया सुनाते सो, उन्हें तो इस तू भी अगे की गल की थी। मैंने तो ये बात की नहीं है कि ये जानवर या नबी इस्लाम की किसी चीज का जिक्र नहीं किया। ये बिल्कुल गलत है और झूठा इल्जाम है, ये ऐसे है नहीं है। ये जाहिल है, इल्म से इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अब मुझे बताएं, नबी इस्लाम फरमा रहे हैं कि नमाज में कुत्ते की तरह बाजू ना बिछाओ, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, कोनियां उठा के रखो। लिहाजा अनफी तो अक्सर उनकी कोनियां नीचे लगी होती हैं। मैं इनको सारों को कहूं तो मैं रसूलुल्लाह कुत्ता कह के गए, आओ ना दाढ़ थले, हाँ कुत्ते नाल तशबीह दी तो। तो नबी इस्लाम जब ये मिसाल देते थे, उसका मतलब ये नहीं होता था कि इंसान जो है वो कुत्ते से बदतर है, ये मतलब नहीं होता था। मतलब एक तशबीह दी जाती है। तो मैंने तो यहां किसी जानवर के साथ तशबीह नहीं, मैंने कहा जैसे एक जानवर, ये मैंने जुल्फें रखी है, गोया कि मैंने एक जानवर पाल लिया जिसकी मुझे खिदमत करनी पड़ती है। ये तो बिल्कुल बात बहुत हल्की है हदीस में। इसलिए मैंने कहा था मेरे खिलाफ क़यामत तक टाइम दे, मरे सारे फकीर जिंदा कर लो, जिंदा सारे इकट्ठे कर लो, आके मनु उसूल और मुबादी की गल करो, मैं ला के आती थोड़ी पढ़ाना वा एवं पढ़ाई है ना। मैं फिल बदी और कई मिसालें दे सकता हूं, लेकिन टाइम ज्यादा, जितनी चित्रोल करवा ली है ना आपने इनकी, इतनी काफी है। तो अगर आप कह रहे हैं कि आप रसूलुल्लाह के कुत्ते हैं तो इनके लिए फखरिया बात, वो तो कहते हैं ना हम तो रसूलुल्लाह के कुत्ते हैं। आप इस तरह मुझे अगर लेके जाएंगे ना
تو میں ان کو کہوں گا کہ رسول اللہ کے اگر کتے ہونا تو مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی چرپائی کے نیچے ایک دفعہ چھوٹا سا کتے کا بچہ چلا گیا تو حضرت جبرائیل حضور کے گھر میں داخل نہیں اور کہا یا رسول اللہ اس مدینے دے کتے نو سگے مدینہ نو باہر کڈو کیونکہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوں. جہاں اوریجنل مدینے کا کتا حضور کی چرپائی کے نیچے گیا نا حضرت جبرائیل نے حضور کو ملنے سے انکار کر دیا. اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ جبرائیل تم نے وعدہ کیا تھا کیوں نہیں آئے تو انہوں نے کہا اس وجہ سے نہیں آئے اس کو نکالیں یہاں سے. تو یہ آپ کے سارے مولوی سارے بزرگ جو کتے بنے ہوئے ہیں یہ حضور کے گھر بیٹھنے کے اہل ہی نہیں ہے ورنہ حضرت جبرائیل نے وہاں نہیں آنا. کیا کرو گے؟ اچھا مسالہ دے دے رہے کہ جی حضرت علی بھی تو اللہ کے شیر ہے. بھائی یہ تو حدیث سے ثابت ہوا نا. اور دوسرا شیر کی مثال دی گئی حضرت حمزہ کے لیے نبی علیہ السلام نے دی نا. کتے کی مثال کہاں دی گئی ہے اس حوالے سے کہ وہ ایک چونکہ لائل جانور ہے لہذا لوگ ان کی طرف چیز منسوخ. آج تک کسی صحابی نے دوسرے کو کہا کہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اس سے ہی مخلص ہے جس طرح ایک کتا اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے تو نبی کا کتا ہے. لیکن شیر کی مثال دی گئی. اور اس سے اگلی بات آپ کے بیٹے کو اگر کوئی کہہ دے شیر کا پتر تو آپ فخر سے اور کہہ دے کتے کا پتر تو تجھے کہنا ہاں مدینے دے کتے کا پتر سن لو گے نہیں. یہ تو عربی تو یہ ہمیں فضول باتیں کرتے ہیں. زید کل اسد عربی کی مثال میں مشہور ہے کہ تو شیر کی طرح بات ہو رہا ہے. اچھا جی بھائی وہ تو دوسرا سوال جو آپ کو بتایا کہ جس پہ آپ کے فتوے بھی آئے ہیں کافی بڑے بڑے پلیٹ فارم سے. جاہل ہے جی فتوا لگانے والے. کیا فتوے کیا اس میں کیا ہے سوال کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سوال کیا ہے. آپ نے یہ کہا تھا کہ جس میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ چھوکرا سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جو مشرکین مکہ ہیں کہیں آج کا نیا چھوکرا آ گیا ہے. مجھے یہ بات کرتے ہوئے پہلی بات ہے میں نے تو نبی اسلام کو چھوکرا کہا ہی نہیں. یہ بات ہی بالکل الزام غلط ہے. یہ بات اس طرح ہوئی نہیں ہے. اس کو آپ سمجھیں گے ہوا کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ کافر یہ کہتے تھے کہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. تو یہ بتائیں گے میں نے کہا یہ کافروں کی سٹیٹمنٹ نوٹ کی کافروں کی لہذا یہ کفر تو نہ رہا کیونکہ نقل کفر نہ باشد. اچھا اس کے بعد اگلا سوال صرف ایک ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے. رکو ذرا صبر کرو یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے. پہلے تو معافی مانگو نا کہ تم نے اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگایا. گستاخی نہیں بنتی کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کافر کہتے تھے. تو سر قرآن کھولے قرآن میں آیا کہ کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے یہ پاگل ہے یہ دیوانہ ہے اسے پریشان خواب آتے ہیں اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے قرآن پڑھاتا ہے. سب سے بڑھ کر حضور کی بیوی کے اوپر تہمت لگا دی. کافروں نے یہ ساری تکلیفیں حضور کو دیں. جب ہم کافروں کے ریفرنس سے ان تکلیفوں کو اور ان نٹوریس ناموں کو ریپیٹ کرتے ہیں تو کیا ہم حضور کو کہہ رہے ہوتے ہیں یا کافر کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کافر. انہی ساری خباستوں میں سے ایک خباست اگر یہ ہے تو آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ لکھا کہاں ہوا ہے کہ وہ یہ والی گالی بھی دیتے تھے. گستاخی نہ کہیں. گستاخی تب ہوگی جب ہم خود کہہ رہے ہوں گے. یعنی اگر میں نبی علیہ السلام کو خود مجنون کہوں پھر گستاخی. اگر میں کہوں کافر کہتے تھے پھر کوئی گستاخی نہیں. تو اردو لنگوسٹک کے اندر جب مخالف کے آپ سارے اعتراضات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں نا تو اسے محاورتاً کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب پہ ہیں یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. اسے اردو لنگوسٹک میں محاورتاً کہا جاتا ہے. ان سارے اعتراضات کو جمع کر کے یہ لنگوسٹک کا بیریئر ہے. اور اگر آپ اس بیریئر کو نہیں مانتے نا میں قرآن میں اس سے بھی زیادہ ورسٹ بات آپ کو بتا دیتا ہوں. چھوکرے کا لفظ تو پھر بھی قرآن میں موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب وہ بت انہوں نے توڑ کے تو بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا نا تو انہوں نے کہا ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جو جس کا نام ابراہیم ہے جو ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا تھا. وہاں پہ لفظ ہے ایک ینگ بوائے. اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے پنجابی میں چھور کہتے ہیں. اچھا اس لیے میں نے کہا تھا یہ نٹوریس ورڈ بھی نہیں ہے اگر کوئی اسے نٹوریس بھی سمجھتا ہے لیکن یہ بات سمجھانے کے طور پہ تو یہ قرآن میں موجود ہے. پھر سورۃ البقرہ سورۃ الانعام میں آیا کہ یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. یہی میں نے بات کی تھی کہ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے جو سفید داڑھیوں والے تھے وہ تو بچوں کی طرح حضور کو دیکھتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا کے ہمیں سمجھائے گا. یہ ان کے ریفرنس ہے نہ کہ میں کہہ رہا ہوں. اور آخری جو چھکا الزامی جواب سورۃ المنافقون میں لکھا ہے کہ منافقین نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو کہا ذلیل. پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ عزت تو اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے لیکن منافقین نہیں جانتے. اور زید بن ارقم نے آ کے حضور کو شکایت کی. عبداللہ ابن ابی کو بلایا گیا اس نے قسم اٹھا دی میں نے نہیں کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا. شکر ہے قرآن میں آ گیا یہ خالی بخاری میں نہیں ہے. تو میں آج آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ منافقین کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے تو آپ مجھے کہیں گے میں نے ان کو ذلیل کہہ دیا. تو یہ تو قرآن نے کہا ہوا ہے زید بن ارقم نے شکایت کی ہوئی ہے بخاری میں لکھا ہوا ہے تو پہلے تو ان کے اوپر فتوے لگاؤ. تو ایسا نہیں. اسے کہا جاتا ہے نقل کفر نہ باشد. یعنی جب آپ کافر کی کوئی ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو وہ کفر نہیں ہوتا. پھر دیکھیں ادھر بھی اللہ تعالیٰ کی کیا بھی مدد میرے ساتھ آئی. وہ اس طرح کہ پاکستان میں جو ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اسی میں سے اہل حدیث فرقے کا جو سب سے بڑا مولوی جو رمضان نشریات میں تمام ٹی وی چینلز پہ بیٹھتا ہے خلیل الرحمان جاوید
کراچی والا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پہ وہ چیز جاری کی. وہ اس لیے کی کہ وہ اردو لنگوسٹک جانتا ہے, وہ پنجابی نہیں ہے. اس سے جب عاقل صاحب جدہ والے نے پوچھا کہ یہ دیوبندی ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں تقلید کے حوالے سے, تو ظاہر ہے ان کے اوپر اعتراض کر رہے تھے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے کہ جب جس نبی نے اپنی قوم میں آ کے دعوت دی ہے تو قوم میں جو بڑے بوڑھے ہیں مخالفین وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا ہم نے داڑیاں دھوپ میں سفید کی ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. میرے بھائیو, وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ, اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہردہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے, کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی, کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. تو خلیل الرحمان جاوید نے 1,24,000 انبیاء کے بارے میں یہ کہا کہ کل کا چھوکرا ٹائم قیامت تک جے ہوں جڑے بنتے ہونا تے خلیل الرحمان جاوید نو تے پڑھو نا تسی, انہوں نہیں پڑھیں گے, خود وہابی بھی نہیں پڑھیں گے, ورنہ خلیل الرحمان جاوید کہے گا. اچھا مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ علی بھائی آپ رجوع کر لیں, رجوع کس گل دا, اللہ کے بندوں جب میں قرآن و سنت بیان کر رہا ہوں اس کے دلائل کو ذکر کر رہا ہوں, اس کے اوپر رجوع کرنے کا مطلب ہے میں لوگوں کو یہ بتاؤں میں گستاخ ہوں. رجوع تو اس بات پہ ہوتا ہے جو غلطی ہو. اگر آپ یہ کہتے ہیں رجوع ہے تو اس کے اوپر آپ شرعی حکم بیان کریں اور قرآن سے بھی بتائیں کہ قرآن سے یہ جو نبی اسلام اور صحابہ کرام کو جو منافقین نے گالی دی کہ یہ ذلیلوں کو ہم نکالیں گے, تو یہ گستاخی ہے کیا, نقل کفر نہ باشد. تو یہ جاہل ہے جان بوجھ کے انہوں نے یہ جو جملہ کہا نا کہ اسی لیے میں بتاؤں ایف آئی آر بھی میرے پہ کاٹی تھی انہوں نے, پہلی پیشی میں فارغ ہو گئی. کیوں, اس میں واضح لکھا ہوا تھا بھائی جج کے پاس بھی جائے گا, وہ کہے گا یار وہ تو کافروں کے حوالے سے کہہ رہا ہے. جج کو یہ بات اس لیے سمجھ میں آئے گی کہ جج نے تو اسے اپنے دلائل میں دیکھنا ہے, اس نے یہ تو نہیں کہ میں انجینئر نو بدنام کرنا ہے, اس نے تو اپنے دلائل میں دیکھنا ہے. تو یہ بات اس طرح ہے نہیں ہے, ورنہ سب سے پہلے تو ایف آئی آر کٹوا 1,24,000 منو ایف آئی آر چاہیے نے, ایک ایف آئی آر نہیں, انہیں سارے نبیوں کو کیا ہاں لیاؤ. آج جناب 1.5 سال گزر گیا کوئی رجوع نہیں, اور اے دیکھو وہابی آگے کہہ رہے تھے ٹھیک ہے کہ جی معاذ اللہ, انہوں یہی نہیں پتا کہ معاذ اللہ لفظ ہوتا ہے یا معاذ اللہ ہوتا ہے. وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہے, تو وہ معاذ اللہ علی سرکار جڑی وہ بار بار آ کے کر رہے تھے, سرکار اپنے کار دی خبر لو. اچھا اس کے بعد چاہیے تھا نا ایک اپنا مولوی بھی قربان کر دیتے ہیں یار میری خاطر, کرتے نا, کیوں نہیں کر رہے, ان کو پتا ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے. تو دیکھو اس دن تو پھر ٹھنڈے بھی پہ گئے, آستہ سے ٹھنڈے پہ رہے, جو چیزیں کٹ رہے نا میں اس نے چیزیں تو کٹنا نا. اور پھر میں نے انیف قریشی صاحب کی وہ ویڈیو لگائی ہے, انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے جملے میں 99 مطلب کفر کے ہوں, ایک اسلام کا, تو مفتی پہ واجب ہے کہ اسے اسلام کا فتویٰ لگائے گا. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو, آپ کسی کو قتل کرو گے, آپ قاتل ہو, آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ, خود ہی مفتی, خود ہی جناب عمر, خود ہی جج اور خود ہی قاضی, ایسے نہیں ہے. تو تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے, اس طرح انسانی جان کے حوالے سے معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں, ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں, ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں, ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں, آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نہیں ہوتی. سوائے انجینئر صاحب کے یہ لکھنا بھول گئے تھے کہ انجینئر کی بات میں 100 کے 100 مطلب ایمان کے ہوئے, تب بھی آپ نے کفر کا فتویٰ لگانا ہے. تو اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا, اور انہوں نے جان بوجھ کے اسے اچھالا. اور یہ انہیں پتہ ہے یہ ایسی بات نہیں, یہ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی مجاہد ملت چڑھا دے میرے اوپر. اور میں آپ کے پلیٹ فارم ٹی ایل پی کے اس پلیٹ فارم سے ٹی ایل پی کے پبلک کو بتاؤں گا, تینوں مرڈر اٹیمپٹ کرنے والے متاثرین ٹی ایل پی تھے, ٹی ایل پی کے رکن نہیں تھے جنہوں نے میرے اوپر 3 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کی. تینوں معافیاں مانگ کے گئے ہیں. ابھی یہ تیسرا جو ہے اس کی تو ابھی تک وہ جیل کے اندر ہے, بلکہ ادھر ہی سارا عشق رسول اس کا نکل گیا تھا. اور جن مولویوں نے اسے لانچ کر کے لکھا تھا نا غازی مدثر شہید, وہ آج اس کی ضمانت کے لیے 10 لاکھ کے مچلکے بھی نہیں بھر رہے. یار میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی عشق رسول اس کے 10 لاکھ کے مچلکے بھر کے اسے جیل سے تو نکلوائے. اس کی ماں ہم سے رابطہ کر رہی ہے کہ جی مولوی ہمیں چھوڑ گئے, آپ معاف کرتے ہیں. میں نے کہا یار میں کیسے معاف کروں, ایک دفعہ تو آپ نکلوائیں, اس کے بعد ٹھیک ہے وہ ہمیں ایک سٹیٹمنٹ دے دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو ہم معاف کر دیں گے, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ نکلوانے کے لیے میں معافی نہیں دے سکتا. وہ مجاہدین جنہوں نے مولوی جنہوں نے اس کو لانچ کیا, جس مدرسے والے نے اس کو لکھ کے دیا, ٹھیک ہے, وہ سارے 10 لاکھ اکٹھا کر کے دینا, ان کے لیے کیا ہے, وہ تو
एक दफा अपील करेंगे, उनको तो वैसे ही चंदे इकट्ठे करने की आदत है, तो निकलवाओ उसको। ये मैं रिक्वेस्ट दिल से कर रहा हूं, मुझे उस बच्चे पे तरस आ रहा है, 17-18 साल का बच्चा है, उसकी आप लोगों ने जिंदगी बर्बाद कर दी है, तो आप निकलवाएं उसके पीछे जो रजिस्टर पे लिख के गाजी शहीद उसको दे रहे थे। कितने गए वो? सारे मिन्नता मार के उड़ते जे थे, माफिया मांग के उड़ते जे, उनको धोखा दिया गया। उससे पहले जो आया उसने कहा जी इंजीनियर साहब ने कुरान अपना लिख लिया है, दादा करो आला हज़रत तर्जमा रखा जी, मैं देख लो वो शरी थानवी का रखा है, मैं लिखे हैं कुरान। जो आता है झूठ बोलता है, तो और वो उसके पीछे ये मौलवी होते हैं जो उन्हें उकसाते हैं। इनका मकसद मुझसे इल्मी इख्तिलाफ नहीं होता, ये कहते हैं हम बंदा चढ़ाएंगे, बंदा कोई चढ़े ना चढ़े तो आड़ी मंजी में ठोक दी जे, हूं तक मैं जो कुछ कर दिता जे ना, इन्ना कुछ मैं रिकॉर्ड किया कि तुहाडे बाबियां दी मिला के किताबां दे भी उन्हें सफे नहीं जितने घंटे में बोलिया वा। अल्लाह दे फजल नाल मंडी तुहाडी ठुक गई, हूं जो मर्जी कर लो, हूं फिलहाल जेड़ा अपने फिरके की हिफाजत करो, सीधी जी गल जे, मनु मारने तुहानू कुछ भी नहीं लभना। हाँ, इस दिन रखना। अच्छा अली भाई, आप एक ये एतराज़ है, ये मेरा भी एतराज़ है कि आपने एक हदीस पेश की है कि जो हलाल और हराम निकाह में फ़र्क गाने का है। तो अभी आपने कुछ दिन पहले एक निकाह पढ़ाया है, तो वहाँ पे तो गाना कोई नहीं था, क्या आपने वो हराम निकाह पढ़ाया? और यहाँ पे क्या हमने भी सारी ज़िंदगी और सहाबा के कई निकाह ऐसे हैं जिनमें गाना नहीं है, और रसूलुल्लाह के निकाह में क्या गाना था? तो क्या सारे निकाह फ़र्क हो गए? नहीं, इस तरह नहीं है। देखें वो हदीस जो है ना इब्न माजा में, जामे तिरमिज़ी में है, जो मैंने बयान की थी कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि हलाल और हराम निकाह में फ़र्क गाना है, और उसके साथ मैंने जिक्र किया था ये अनाउंसमेंट के लिए होता है। हदीस के पूरे अल्फाज हैं गाना या आवाज के जरिए अनाउंसमेंट। और ये मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि मौलवी जो छुपा के निकाह करते हैं ना और इसे रजिस्टर नहीं कराते, जब मर जाते हैं तो जायदाद फिर कैसे तकसीम होगी। ये मैंने इसमें कहा था कि मौलवी छुप के शादी ना करें, एलानिया करें। एलानिया करने के दो तरीके हैं, गाने के जरिए और आवाज के जरिए, ये दो तरीके हैं उस हदीस में मौजूद है। तो मैंने कहा था जो लोग कह रहे हैं म्यूजिक या गाना हराम है, तो उन्होंने ये हदीस क्यों नहीं बयान की। और फिर मैंने बुखारी से हदीस पेश की थी कि हज़रत आयशा को हुजूर ने कहा कि अंसार मदीना गाने को पसंद करते हैं, तुमने गाने वाली क्यों नहीं भेजी। मैं इस हवाले से बात कर रहा था कि एलानिया होना चाहिए। तो सरकार यहां जो एलानिया निकाह हुआ है, इस तरह का निकाह हुआ ही नहीं है। वो 60-70 हजार बंदा यूट्यूब पे देख चुके, ऐलान हो चुके हैं, ऐसे भी सारे बंदे मौजूद सन। अब रहा गाना और ये सारी एक्टिविटीज हुई हैं, वो उनके उस जगह में हुई हैं जहां वो शादी हाल था, वो यहां तो नहीं होना था। अगर नबी इस्लाम के भी केस में जब नबी इस्लाम ने हजरत आयशा से कहा बुखारी में कि गाने वाली भेजो, तो हुजूर ने ये कहा था कि मस्जिद में जाके वो गाना गाएगी, वो घरों में होगा, वो घरों में ढोलकी हुई है, बेफिक्र है उसकी। अगर आपको वीडियो चाहिए तो दे देते हैं, अगे के कटोगे उस बार करूते नाज़ला पढ़ोगे, बड़े बाबे होते बुजुर्ग होते जिन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਸੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਤਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ टेंशन होगी। तो वो ज़ाहिर मस्जिद में या अकेडमी में तो हुजूर ने नहीं ना हज़रत आयशा को कहा कि गाने वाली भेज, मस्जिद नबी जाके गाने गाए, वो तो घर में है ना। तो यहां तो सिर्फ वो निकाह के लिए थे, सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से मैं उनके घर नहीं जा सकता था, तो वो 15-20 बंदे लेके यहां आ गए, मैंने वो एक्टिविटी परफॉर्म की। वो आपने एक और चीज ही नोट की, रजिस्ट्रेशन भी यहां पे नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशन भी वहां पे रजिस्ट्रार बैठा था, वो मेरे पास रजिस्टर आएगा, मैं उस पर साइन कर दूंगा। आधी एक्टिविटीज यहां हुई थी, आधी वहां हुई थी। उन्हें जो अगर तुम तैयार हो अपने बुजुर्गों के लानता भेजने वास्ते, तो मैं इंशाल्लाह वीडियो भी कटा लेना, मैं तो होर के चाहिए एक बाबे का नाम लैके लानता पवावांगा जिन्होंने तुहाडे कोल हदीसां छुपाईयां ने। ठीक है, तुहाडी तसल्ली होगी हुण। बेशक आखिरी चीज के आखिरी नहीं और पूछो, मंजी ठुकवाओ, मैं चाहना एक टीएलपी वाली मंजी ठुकवाए। अच्छा, पहले भी कहा सी ठुकवा के गया, तुसी भी ठुकवाओ। अच्छा, इस सवाल की आखिरी बात के बगैर हाली ऐलान बंदा करते गाना ना गाए तो निकाह हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐलान करे। मौलवी छुपा के दूसरे निकाह करते हैं, उसके बाद उनकी बीवियां रुलती हैं, लेकिन इससे उनका मसला हल नहीं ना होना। वो ऐलान पता क्या करेंगे, अपने लोगों में जो 2-4 वहां खड़े हैं उनमें ऐलान करेंगे। ऐलान का मतलब यह है कि डिक्लेयर्ड बीवी आपकी होनी चाहिए, यह नहीं है कि वो अनडिक्लेयर्ड बीवी हो। ऐलान का मतलब यह है, ये ना मरने के बाद मंजर आम पे कोई बीवी आ जाए, ऐलानिया करे। ऐलान से मुराद ये नहीं है कि 4 अपने दोस्तों को बिठा के तो ऐलान करें और साथ रजिस्ट्रेशन भी करें। अब आपके किस हदीस में लिखा है रजिस्ट्रेशन? जाहिर है कि उस जमाने में रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी, उस वक्त लोग 2 नंबर नहीं थे कि छुप छुपा के तो इस तरह के निकाह करते थे। गवाह जो है ना गर्दन कटा देता था, गवाही से पीछे नहीं हटता था। यहां जो है ना वो आपके मुरीद इतने पक्के हैं कि वो आपके बीवी के हक में गवाही देने के लिए भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपने छुपाया, वो कहेंगे मौलाना ने, पीर साहब ने छुपाया, हमने भी छुपा के रखना है। आपके मुरीदीन, आपके गवाहान सारे जो है ना वो आपके अंधे मानने वाले हैं। इसलिए आज के दौर में ये रजिस्टर कराना जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, रजिस्टर अगर ये कराए ना तो इनकी बात खुल जाए। आप समझ सकते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब, उन्होंने एक ही शादी की हुई है। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता उन्होंने दूसरी शादी की होती ना और उसे रजिस्टर कराया होता, वो जनाब नेट पे चढ़ जाना था सब कुछ। जाहिर है देखो मौलवी तो आया जो कागज ओती, आजकल तो कुछ चीज छुपी रह सकती है, ऐसे नहीं होता। तो जो लोग करते हैं या तो छुपा के करते हैं, और अगर रजिस्टर कराएंगे छुप नहीं सकती। ये असल मसला उन्हीं को जिन्होंने 3-3 शादियां छुपा के की हुई हैं। जी की हुई हैं शादियों के बगैर भी औरतें रखी हुई, ये भी मैं आपको बता दूं, हमें तो ये भी खबर है उलमा के बारे में।
اچھا علی بھائی، ایک سیکنڈ لاسٹ سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کہ پوری امت کا اجماع کہ سب سے زیادہ رتبے میں جو دنیا میں بلند ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا ایک اصول ہے جو آپ پیش کیا کرتے ہیں کہ جو رتبے میں بلند ہے نا، جو چیز اس سے ثابت نہیں ہے وہ نیچے درجے نہیں مانی جائے گی، جیسا کہ رسول اللہ نے مردے زندے نہیں کیے، اور یہ بریلویوں کے منصوب ہے کہ غوث اعظم نے مردے زندے کیے ہیں، اور رسول اللہ ہواؤں میں نہیں اڑے، لیکن جو بریلویوں کی کچھ ایسی ہیں کہ ہمارا بابا ہوا میں اڑ گیا، ہمارا بابا یہ کر گیا، ہمارا بابا وہ کر گیا، تو کیا جو چیز رسول اللہ ثابت نہیں ہے وہ کیا چھوٹی کی نہیں مانی جائے گی؟ اگر یہی اصول ہم قرآن کے ساتھ رکھیں تو قرآن میں کئی جگہ ایسے ہے کہ جیسے رسول حضرت مریم کیا ہے کہ وہ درخت کے ساتھ بیٹھی اور انہوں نے کھجوریں کھائی تازہ، اور یہاں ہم حدیثیں دیکھیں تو رسول اللہ کے پاس تو کئی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، اچھا حضرت عیسیٰ نے کیا، رسول اللہ نے نہیں کیا، حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پہ حکومت دی، رسول اللہ کو نہیں دی، تو کیا پھر ہم اگر آپ ہی کا اصول اپنائیں تو کیا باقی ساری قرآن کی کہانی؟ یہ ہمارا اصول نہیں ہے، بریلویوں کا اصول ہے، ہم تو اس اصول کو فراڈ سمجھتے ہیں کہ جس بھی دنیا کے شخص کو کوئی فضیلت دی گئی ہے وہ نبی الاسلام کے حق میں ماننا، ہم اس اصول کو فراڈ سمجھتے ہیں۔ یہ میرا تو اس کے خلاف ویڈیو ہے۔ ٹھیک ہے، نبی الاسلام کی اوورال فضیلت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کی ہر خوبی آپ کے اندر موجود ہو، بے شک، ٹھیک ہے نا، یہ ہے اصل مسئلہ۔ بریلوی جب کہتے ہیں نا کہ تمام انبیاء کو جو معجزات دیے گئے وہ نبی الاسلام کو دیے گئے ہیں، یہ جھوٹ ہے، میں پھکا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہونا، اور قرآن نے اسے معجزہ کہا ہے سورہ مریم میں کہ ہم تجھے اور تیرے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے، تو نبی الاسلام کے والد محترم تو تھے، تو کیا یہ فضیلت رسول اللہ کے لیے ثابت ہے؟ کوئی بریلوی کہتا ہے کہ نبی الاسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ تو پھر اگر تمہارا اصول مانا جائے کہ تمام انبیاء کی فضیلت کمبائنڈ ہے حضور کے اندر تو فیل ہو گیا۔ اچھا، بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے دن سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقی تمام انبیاء پہ فضیلت ہے۔ قرآن میں آیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ کے ساتھ وہ کلام کیا جو کہ کلام کرنے کا حق تھا۔ یہ فضیلت اس پلانٹ ارتھ پہ کسی اور شخص کے لیے نہیں ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے ہے شب معراج آسمانوں پہ۔ دنیا میں اللہ نے ایک بندے کے ساتھ کلام کیا، وہ موسیٰ ہے علیہ السلام، تو یہ فضیلت حضور کو حاصل نہیں ہے۔ اوورال فضیلت نبی علیہ السلام کو ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انبیاء کرام کی امامت فرمائی نبی علیہ السلام نے۔ یہ عقیدہ بریلویوں کا ہے کہ تمام نبیوں کی چیزیں جمع کر کے حضور میں ہم کہتے ہیں کہ وہ نہ بھی ہوں تب بھی کلی فضیلت نبی علیہ السلام کی ہے، آپ امام الانبیاء ہیں۔ یہ عقیدہ ہی فراڈ ہے۔ اب آ جائیں اس طرف جو دوسرا جز ہے، اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، وہ بھی میں نے کبھی بیان نہیں کی یہ بات کہ جو کم فضیلت والا ہے وہ اپنے سے بڑے والی فضیلت جس شخص کی ہے اس کو جو خوبی نہیں دی گئی وہ اس کو دی گئی ہے۔ میں نے تو کبھی انکار نہیں کیا، میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا امتی ہو، میں نے اگلے انبیاء سے نہیں کمپیئر کیا کہ نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے افضل ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے یا وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو نبی علیہ السلام کو بھی کرنا نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ جو فضیلت نبی علیہ السلام کو نہیں دی گئی ان کے نام کے اوپر ان کے ماننے والے بابوں میں آپ کلیم نہیں کر سکتے، یہ میں نے بات کی تھی، اگلے انبیاء کے ساتھ نہیں اسے جوڑا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس امت کے ساتھ کہ جو نبی علیہ السلام، دیکھیں مثلا یہ کہتے ہیں جی بازید بستامی جو ہے پردہ کرتے تھے کیونکہ جو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ کتنا زیادہ پھر دین کا دشمن تھا یہ انسان۔ حضور تو پوری زندگی اپنی اس پہ گزار دی کہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، اور ایک بندہ چاہتا ہے کہ لوگ کلمہ ہی نہ پڑھیں، اس کے لیے وہ نقاب کرتا ہے۔ قرآن میں آیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لو گے اس کم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بازید بستامی کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے، پھر ہم کہتے ہیں نا کہ یار حضور کو دیکھ کے بجال نے تو کلمہ نہیں پڑھا، بازید بستامی کو دیکھ کے کیسے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے؟ ہاں علمی دلائل سے چاہے نبی علیہ السلام قائل کریں یا آج کا کوئی انسان کرے، وہ کسی کو کلمہ پڑھا سکتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ اچھا من دسو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھانا ایک تے جعلی گل سی، وہ ہو گیا ولی اللہ۔ جیڑا ہندوؤں نو کیمرے میں کلمہ پڑھا رہا ہے وہ ولی اللہ کیوں نہیں بریلویوں دے نزدیک؟ ویسے میرا ایک سوال ہے، اگر میں ٹی ایل پی والوں سے پوچھوں کہ ذاکر نائک نے ہزاروں چلے احتیاطاً سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، یہ کہتے ہیں کہ جو بزرگ کلمہ پڑھائے وہ ولی اللہ ہوتا ہے، ذاکر نائک کو ولی اللہ یہ کیوں نہیں مانتے؟ اس کے جواب میں وہ کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہنا وہ تو یزید کو رضی اللہ کہتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، بس جیڑا یزید نو رضی اللہ نو کہے ٹھیک ہے اودی اے بزرگی فارغ، جیڑا اپنے نا دے کلمے پڑھاوے، جو یہ کہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، ہم اس کو کہاں سے بابا مانے؟ اور جیڑا اپنا نا ہی یزید رکھ لے ابو یزید اور کہے میں جعفر دا مرید ہاں، جعفر دے مرید تے آج اپنے پتر دا نا یزید نہ رکھن، تو ڈائریکٹ مرید ہو کے رکھی بیٹھے، یا مرید نہیں ہے یا تو ڈنڈی ماری ہے، ویسے مرید کوئی نہیں ہے کیونکہ امام جعفر علیہ السلام کی وفات کے بھی آلموسٹ 50 سال کے بعد بازید پیدا ہوا ہے،
ہاں اس کی تو ملاقات ہی کوئی نہیں ثابت. وہ کہتے قبر جا کے مرید ہوا سی, پتہ نہیں کدی قبر تک گیا تھا کتنے مرید ہوا, کہانی ہے ساری. تو مجھے بتائیں اگر ذاکر نائک کے غلط عقیدوں کی وجہ سے بقول ان کے اس کا کلمہ پڑھانا فارغ ہے, تو تواڈے بابیاں دے غلط عقیدے میں تواڈے بابیاں دے کلمے فارغ نہیں. اور اس میں دلیل یہ ہے بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا. ہاں آپ ذاکر نائک کو فاسق مانیں, ہم آپ کے بابوں کو فاسق مانیں گے, ہم دلیل وہ مانیں گے جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے. جی اچھا جی بھائی, ایک آخری اختلاف جو میرا آپ سے اختلاف ہے کہ آپ اکثر ویڈیو میں اپنے آپ کو مجدد کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کے آپ نے کہا ان کے اندر ایک مجدد آیا ہے. نہیں, یہ تو میں نے ٹونٹ کیا ہے. نہیں, میں نے مجدد کا دعویٰ نہیں کیا. مجدد کا دعویٰ تو ان کے ابے نے کیا ہے, شیخ احمد سرندی نے, جس کو بابا خادم رضوی بڑا کوٹ کرتے تھے. ہم خادم رضوی صاحب اور ان کے پورے ماننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ شیخ احمد سرندی سے پوچھو جو تم نے اپنے آپ کو 1000 سال کا مجدد کہا ہے, مجھے کوئی ضعیف روایت دکھاؤ. مجدد تو 100 سال کا ہوتا ہے, ابو داؤد اور حاکم میں حدیث موجود ہے. اس نے خود اپنے آپ کو مجدد ڈکلیئر کیا اور اس نے کہا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے نا اس کا کچھ حصہ مادی کو بھی ملے گا. اپنے آپ کو مادی تو بڑا سمجھتا ہے. اور اس نے کہا اس امت میں اگر کوئی نبی ہوا, یہ مکتوبات میں وہ لکھ رہا ہے, تو وہ فقہ حنفی والوں میں سے ہوگا. اور عیسیٰ ابن مریم بھی اترے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر انہوں نے شرم آئی کہ لوگ میرے پیچھے پہ آ جان گے لٹھ لے کے. انہوں نے کہا نہیں, وہ ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام حنیفہ سے مل جائے گا. یار انہوں کا اجتہاد بخاری مسلم تو ملے گا, مسلم شریف میں حدیث ہے, وہ تمہیں اللہ کے نبی کی کتاب اور ان کی سنت کے مطابق چلائیں گے, یعنی کتاب اللہ اور سنت کے مطابق, فقہ حنفی کے مطابق نہیں. میں نے کبھی اپنے آپ کو مجدد نہیں کہا میرے بھائی. میں نے یہ کہا کہ یہ جو ڈیفینیشن کرتے ہیں نا یہ بھی ٹونٹ کے طور پہ, جیسے وابیوں کا خدا, وابیوں کا خدا, یہ کہتے ہیں کہ جو غلطی ہائی لائٹ کرتا ہے اور جو بڑے لیول کا بگاڑ دور کرتا ہے. احمد بریلوی مجدد کیوں ہے, کیا اس نے ایسا کارنامہ کیا جو باقی لوگوں نے نہیں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جس دور میں رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی تھی انہوں نے گستاخوں کو ننگا کیا. مجھے بتائیں اعلیٰ حضرت نے زیادہ گستاخ ننگے کیتے نہیں یا میں؟ جنہ ہوتے اعلیٰ حضرت مٹی پا کے گئے, چشتی رسول اللہ ہوتے ہیں, اور سبا سنابل دی تعریف کی تھی فتاوی رضویہ جس میں یہ موجود تھی. میں نے تو اعلیٰ حضرت کے بھی وہ ساری چیزیں ننگی کر دی ہیں. تو بڑا مجدد کون ہوا, اعلیٰ حضرت کے میں؟ یہ میں نے ٹونٹ کے طور پہ بات کی ہے, الزامی جواب کے طور پہ. مطلب یہ نہیں کہ میں نے اس کو کلیم کر کے کوئی مدرسہ کھڑا کرنا ہے یا چندہ بک ہے, چندہ بک مدرسے تو یہ تو اعلیٰ حضرت اور اشری تھانوی ان لوگوں کے کام ہے, میرے تو کام نہیں ہے. میں ان کو ٹونٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جن باتوں کے اوپر تم مجدد لوگوں کو ڈکلیئر کرتے تھے, مجھے ان باتوں کے اوپر دجال کہتے ہو اور اسلام سے باہر نکالتے ہو. ہونا تو چاہیے تھا کہ اس میں مجھے بڑا مجدد ڈکلیئر کرتے اپنے اصول پہ. میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی کہے, میں نے اس میں سے کیا نکالنا ہے. اگر کیا بھی لیں یار تمہارے مجدد کو دوسرے نہیں مانتے ہیں, تمہارے کیے ہوئے اگر مجدد مجھے ڈکلیئر کر دو تو مجھے کدھر مان لینا کسی نے. کیا اعلیٰ حضرت کو مجدد مان لیا دیوبندیوں نے؟ تو اگر بریلوی مجھے اعلیٰ حضرت تو مجدد بھی کہہ دے, دیوبندیوں نے پھر بھی نہیں ماننا, بنو تو کچھ بھی لبڑا دے. جو میں یہ ٹونٹ کے طور پہ, الزامی جواب کے طور پہ بات کرتا ہوں, کلیم نہیں کرتا کہ میں کو مجدد ہوں. یہ کلیم تو آپ کے بابے کرتے رہے, ہم نے تو کبھی بھی کلیم نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں عام مسلمان ہیں. مجھے بتائیں, میں تو سادہ سا مسلمان, میرے نام کے ساتھ کبھی آپ نے دیکھا ہے میری ویڈیو میں لکھا ہو حافظہ اللہ تعالی, ٹھیک ہے, یا حضرت مولانا انجینئر محمد علی مرزا, حضرت مولانا, یہ سارے القابات جو آپ لوگ لکھتے ہیں. ہاں میرا کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح کے کوئی جملہ کہیں بول دے ایک آدھ, میرے بھائی وہ میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں وہ تو آپ کو پتا ہے ہر طرح کی عقیدت ہے. اگر آپ کے اندر عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں تو وہی انہی تحفوں میں سے کچھ تحفے ہم پہ بھی مسلط ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ ذمہ دار علماء نے بیان کیے. اب مجدد الفسانی کیسے جان چھڑائے, اس نے خود اپنے آپ کو مجدد کہا ہے. اب تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی نے ان کی طرف منسوخ کر دیا, تو اس نے خود اپنے آپ کو مکتوبات میں کہا میں مجدد 1000 سال کا. تو اس کے بارے میں پہلے شریع کو بتائے نا کہ جو آخری مجدد تھا اس کی تو تعریف آئی ابو داؤد مسند احمد میں, امام مہدی. تو شیخ احمد سرندی کو 1000 سال کا مجدد کس حدیث کے اندر ڈکلیئر کیا گیا؟ ایویں کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے. اچھا جی بھائی, لاسٹ خالی سوال ہے یہ, لاسٹ تو بہت سارے ہو چکے ہیں, چلے ایک اور لاسٹ یہ پوچھنا میں نے کہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ یا رسول اللہ ہم نماز میں کہتے ہیں, بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم یا رسول اللہ کہو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں جہاں جہاں اللہ کے نیک بندے ہیں ان تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا. تو یا رسول اللہ کہنے کے ہم قائل ہیں. ہم قبر رسول پہ بھی السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے ہیں, صحابہ کی سنت ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, سنن کبریٰ البیہقی میں, یہاں پہ بھی ہم نماز میں پڑھتے ہیں. ہمارا سلام ہمارے نبی تک پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ, بالکل ہمارا یقین ہے. یا رسول اللہ مدد نہیں کہنا, ہاں بس جتنا ہے نماز میں وہی کہیں السلام علیکم ایھا النبی, السلام علیکم یا رسول اللہ بھی کہیں. اذان سے پہلے نہ پڑھیں, اذان ختم کر کے سپیکر آف کر کے اس کے بعد پڑھیں. مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے دروشی پڑھے, الوسیلہ والی دعا مانگے, میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ کریں, اور یہ بھی نہ کریں کہ جس دن بجلی نہ ہو اس دن صلاۃ السلام ہی کوئی نہ پڑھے. کیونکہ یہ بریلوی نا الادب المفرد کی جو کتاب ہے نا اس میں سے ایک پیج نمبر 170 کا حوالہ ہے, وہ پیش کرتے ہیں. وہ تو بڑا گستاخانہ والا ہے. جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جس پاؤں سویا ہوا تھا تو اس نے کہا تھا یا محمد, یا محمد کہنا یہ حرام ہے. سورہ حجرات میں ہے کہ نبی کو ایسے نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہا جائے گا, یا محمد کہنا گستاخی ہے. یہ گستاخانہ عبارت پیش کرتے ہیں الادب المفرد سے, وہ روایت ہی ضعیف ہے. ابو اسحاق مدلس عن سے روایت کر رہے ہیں.
اس میں اگر یا محمد مانے تو پہلے تو یہ مسئلہ, اور انہوں نے یا محمد المدد نہیں کہا تھا, وہ صرف کہا تھا جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا اس کو یاد کریں. تو آپ کہیں لبیک یا رسول اللہ, کہیں کون کہہ رہا ہے المدد, یا محمد تو انہوں نے کہا, اور یا محمد تو کہنا ہی گستاخی ہے, وہ یا محمد اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا. ویسے تو روایت ہی وہ جعلی ہے, لیکن اگر یہ مانے تو سورہ حجرات کے تحت وہ گستاخی کی ہے. خدا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا محمد نہیں کہنا, تو مجھے بتائیں وہ یا محمد علی روایت ہمیں کو پیش کرتے ہیں, یعنی وہ گستاخی کی اور آپ ہمیں دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں, اس میں یا رسول اللہ ہونا چاہیے تھا. اس طریقے سے وہ تاریخ ابن کثیر سے البدایہ سے پیش کرتے ہیں کہ صحابہ نے نعرہ لگایا تھا یا رسول اللہ کا, تو لگائیں نا, کون منع کر رہا ہے؟ ہاں, آپ المدد یا رسول اللہ نہ کہیں, آپ کہیں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا حسین کہیں, کوئی عرض نہیں, اپنی محبت کا اظہار کریں, کوئی عرض نہیں. جی جزاکم اللہ خیرہ. ہمارا جو میرا مین مقصد تھا یہاں پہ آنا, پہلے سب سے پہلے میری اپنی اصلاح تھی, اور اس کے بعد جو میرے لوہیقین میرے دوست ہیں انہیں کی اصلاح کے میں یہاں موجود ہوں. اور سب سے یہی گزارش ہے کہ اگر کسی کا کوئی بھی گلہ ہے یا کوئی بھی اعتراض ہے تو علی بھائی سے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ حیات ہے. تو اگر کوئی آ نہیں سکتا تو لائیو سیشن بلال بھائی ہمارے کرتے ہیں, وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. میرے تو جو اعتراضات تھے الحمدللہ میں نے اپنے جو 10 تھے وہ لے کے آیا تھا, خیر میں نے 12-13 دیے ہیں, تو الحمدللہ میرے کلیئر ہیں. اور بھی کوئی اعتراضات ہوں گے علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا. میرا یہاں مقصد نہ ٹی ایل پی کو ٹاؤنٹ کرانا ہے, نہ دیوبندیوں کو ہے, نہ اہل حدیثیوں کو ہے, نہ کسی کو ہے. میں آیا ہوں اپنے منج پہ آیا ہوں, اپنے اعتراضات پہ آیا ہوں, اپنی رسپانسبلٹی پہ آیا ہوں. میرا کسی کو ٹاؤنٹ کرانا نہیں ہے, نہ اپنے بھائی کو ہے, نہ اپنے الواحقین کو ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرہ. علی بھائی بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. دیکھیں آپ باقیوں کو تو کلیریفیکیشن دے رہے ہیں, مجھے تو آپ نے کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی. اتنا آپ کا اعتماد ہے کہ آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ علی بھائی آپ کو بھی تنگ کرنا مقصد نہیں تھا, سیکھنا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کا برا نہیں ماننا. الحمدللہ ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی, آپ اور آگے کریں سوال انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ خیر.